دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اتنا علم دین کو حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، کرم کیا، احسان کیا کہ تم سب کو اس مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب اس مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو ضروری ہے کہ محنت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنے پڑھائی کو جاری اور ساری رکھو۔ جو ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے تو پڑھائی میں اتنی محنت کرتے تھے کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی، کہ ان کی محنتیں اور ان کی کاوش پڑھائی میں ایسی ہوتی تھی کہ ہم اور آپ جو ان جیسا پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کہ ان کے والد صاحب کے بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، والدہ بحیات ہیں۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ماں نے سوچا کہ اپنے بچوں کو میں مدرسے میں داخلہ کرا دوں، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دوں تاکہ میرا بچہ عالم بن جاوے، میرا بچہ حافظ بن جاوے۔ یہ سوچ کو لے کے جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی والدہ ان کو لیتی ہے، ان کو لینے کے بعد جو ہے استاد صاحب کے پاس لے کر جاتی ہے اور استاد صاحب سے کہتی ہے استاد محترم آپ میرے اس بچے کا داخلہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ میرے اس بچے کا داخلہ کر لیں۔ داخلہ ہو جاتا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسہ میں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ والدہ نے مولانا صاحب کے کان میں یہ بات کہتی ہے کہ مولانا صاحب میں نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے تو بھیج دیا لیکن میرے اس بیٹے کو کبھی چھٹی مت دیجیے گا جب تک کہ عالم نہ بن جاوے، کہ جب تک کہ یہ بزرگ نہ بن جاوے، کہ جب تک کہ یہ اللہ کا ولی نہ بن جاوے اس وقت تک میرے اس بیٹے کو آپ چھٹی نہیں دیں گے۔ اگر میرا بیٹا چھٹی بھی مانگتا ہے تو اب چھٹی نہیں دیں گے۔ دیکھو کیسے پہلے زمانے کی مائیں کی ہمت تھی، کیسے پہلے زمانے کی مائیں کا حوصلہ تھا کہ اپنے ایک لاڈلے بچے کو، ایک چھوٹا سا بچے کو جب مدرسہ میں داخلہ کرانے جاتی ہے تو استاد صاحب سے یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا چھٹی مانگے گا لیکن آپ چھٹی مت دیجیے گا۔ آج کے ماں باپ تو ایسے ہیں، اگر بچے یہ کہے امی میں جو مدرسے میں پڑھنے نہیں جاؤں گی تو ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو، پڑھائی کو چھوڑ دو۔ بچے کو مدرسے میں داخلہ کرایا، تھوڑا سا بچہ رونے لگا، جو جی نہیں لگ رہا ہے، باپ جاتے ہیں اور فوراً بلا کے لا دیتے ہیں چلو میرا بیٹا تیرا مدرسے میں جی نہیں لگ رہا ہے، چل گھر جانا۔ یاد رکھیں ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ناانصافی کر رہے ہیں، ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بچہ کیا جانے کہ جو علم کیا ہوتا ہے، یہ تو ابھی ناسمجھ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کا حق بنتا ہے اپنے بچے کو جہاں تک ہو سکے سمجھا بجھا کر اسے مدرسے کے اندر بھیجیں، اسے پڑھاویں۔ اس لیے کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اگر کسی آپ کے بچہ کو یا آپ کی بچی کو اگر کہیں پہ جو ہے کوئی جو ہے پھنسی ہو جاوے، کوئی پھوڑا ہو جاوے، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے جی آپریشن کرنا پڑے گا اور آپریشن کے وقت آپ کی بچی رونے لگے، آپ کا بچہ رونے لگے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ بولیں گے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹی کو چھوڑ دیجئے، میرا بچہ کو چھوڑ دیجئے، بڑا رو رہا ہے؟ نہیں، اس کو تسلی دیں گے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا یہ ایک مصیبت ہے، اگر ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا تو تیری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ بچہ لاکھ روئے گا، بچہ لاکھ تڑپے گا، اور لاکھ جو ہے گالیاں تک بھی دے گا، پھر بھی ماں باپ زبردستی اس کو پکڑ کر اور ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں اور جا کر اس کا جو ہے دوا دیتے ہیں اور ڈاکٹر اس گھاؤ کو جو ہے چیرتا ہے اور چیر کے نکال کر صحیح سالم کرتا ہے۔ تو دنیا میں تو بچوں کے لیے محبت نہیں لگتی، لیکن جب دین کا تقاضا آتا ہے تو ہلکی ہلکی بچوں کے رونے پہ ماں باپ علم دین سے ہٹا کر اپنے بچے کو گھر لے آتے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمارا حوصلہ حضرت بایزید بسطامی کی ماں کی طرح ہونی چاہیے۔
حضرت باعث بستامی رحمتہ اللہ کی ماں کہتی ہے استاد محترم میرا بچہ گھر آنے کی چھٹی مانگے گا، میرا بچے کا جی نہیں لگے گا، جب چھٹی مانگے گا آپ چھٹی مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کے ماں اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ادھر حضرت باعث بستامی رحمتہ اللہ علیہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، تعلیمی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے گزرے نہ تھے، اچانک حضرت باعث بستامی کو اپنی ماں کی یاد ستانے لگتی ہے، ماں کی یاد آنے لگتی ہے۔ استاد صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں استاد محترم مجھے چھٹی دے دیجئے۔ کہ چھٹی لے کر کیا کرو گے؟ جی مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، 3 مہینے ہو چکے ہیں، اتنے دن ہو چکے ہیں، اب میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ماں کے پاس جانا ہے، ماں کی محبت، ماں کی ممتا مجھے ستا رہی ہے۔ استاد محترم کو ماں کی نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ جو ہے ان کی ماں نے کہا تھا اے استاد صاحب میرا بیٹا چھٹی مانگے گا، پھر بھی آپ چھٹی مت دیجیے گا۔ استاد صاحب سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اگر میں نے حضرت باعث بستامی کو چھٹی دے دیا تو پھر جو ہے ماں کی وصیت کے خلاف ہو جائے گا، اگر میں چھٹی نہیں دیتا ہوں یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ رو رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، یہ ماں کی محبت میں رو رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ اب حضرت باعث بستامی کے استاد صاحب نے ایک فیصلہ لیا اور کیا کہتے ہیں بیٹے تجھے چھٹی چاہیے، ٹھیک ہے میں چھٹی دے دوں گا، چل فلانے کتاب کو لے لے اور جا اتنا سامد یاد کر کے سنا دے۔ استاد صاحب کیا کہتے ہیں کہ جا فلانے کتاب کو لے جا اور محنت کر اور اتنا یاد کر لے، اگر تو یاد کر لیتا ہے پھر تجھے چھٹی مل جائے گی۔ استاد نے یہ سوچا اتنا تو یاد کر نہیں پائیں گے، جب کر نہیں پائیں گے تو سنائیں گے نہیں، جب سنائیں گے نہیں تو میں چھٹی دوں گا نہیں۔ استاد نے ایک ہیلا اختیار کیا، اس بچے کو چھٹی نہیں دینا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت باعث بستامی رحمتہ اللہ علیہ کو استاد نے کہا کہ جا بیٹے اتنا کتاب یاد کر لے میں تو چھٹی دے دوں گا، حضرت جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے سبق یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ شام ہو جاتا ہے، سبق یاد کر لیتے ہیں، خوشی خوشی استاد کے پاس آتے ہیں، استاد جی میرا سبق یاد ہو گیا۔ استاد سوچتے ہیں اس کو سبق کہاں یاد جو ہوا ہوگا، یہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، اور تو استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹے سبق کو ذرا سناؤ۔ جب سنانا شروع کر دیتے ہیں تو اتنا اچھا سے یاد تھا کہ ایک بھی غلطی نہیں ہوتی ہے، ایک بھی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اب استاد صاحب کو اصول کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق جیسا انہوں نے کہا تھا سبق یاد کر لو چھٹی مل جائے گی، چھٹی دینا جو ہے لازمی ہو گیا اور ضروری ہو گیا۔ حضرت باعث بستامی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد محترم نے کہا ٹھیک ہے بیٹے تم نے اپنے سبق کو اچھی طرح سنا دیا، اب میں تمہیں رخصت دیتا ہوں، جاؤ ماں کے پاس چلے جاؤ اور مل کے بہت جلد آ جانا۔ حضرت باعث بستامی رحمتہ اللہ خوشی خوشی جاتے ہیں، کتاب کو رکھ دیتے ہیں، چند کپڑے لیے ہوں گے، بیگ لیے ہوں گے، اور لینے کے بعد جو ہے اپنے گھر کے راستے میں روانہ ہو گئے کہ جیسے جو ہے اب ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، ہر ایک خوشی ہوتی ہے۔ جو بچے یا بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جب جو شعبان میں چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی کہ ہم گھر جا رہے ہیں، 1 سال 1.5 سال سے مدرسے میں تھے اب گھر جا رہے ہیں، ایسے ہی ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو یا کسی بہانے سے تو چھٹی تو ملی، اب وہ اپنے جو ماں کے جو ہے ملاقات کے لیے راستہ پار کرتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں میں ماں سے ملاقات کر کے آؤں گا، میری ماں مجھ سے جو ہے اچھے طریقے سے پیش آئے گی، اچھے طریقے سے بولے گی۔ لیکن جب دروازے پہ پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز دیتے ہیں امی جان دروازہ کھولو، تو اندر سے جواب ملتا ہے کون؟ تو کہتے ہیں آپ کا بیٹا بایزید۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا بیٹا بایزید۔ ماں کہتی ہے میرا بایزید تو عالم بن کے آئے گا، یہ کوئی دوسرا بایزید ہو سکتا ہے؟ میرا بایزید تو عالم بن کے آئے گا۔ جب حضرت بایزید رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے ایسا لگتا ہے کہ ماں جو ہے میرے دروازے کو نہ کھول سکے گی اور ماں یہ چاہتی ہے کہ میں عالم بن کر آؤں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت باعث بستامی کے دل کے اندر کیا لگا ہوگا، کیا لگا ہوگا کہ جب ماں نے جو ہے انکار کر دیا بیٹے گھر میں مداخل مت ہو۔ آج کے ماں باپ تو ایسے ہیں کہ ہلکی سی سختی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن حضرت بایزید کی ماں تھی جو چاہتی تھی میرا بیٹا عالم بن جاوے، جو چاہتی تھی میرا بیٹا ولی بن جاوے۔ اس ماں نے اپنے دل پہ پتھر کو رکھا اور کہا کہ میرا بیٹا بایزید تو آ ہی نہیں سکتا، وہ تو عالم بن کے آئے گا، یہ کوئی دوسرا بایزید ہو سکتا ہے۔
हजरत बायजीद समझ गए कि नामुमकिन है, दरवाज़ा बंद हुआ, खुला नहीं। फिर वो अचानक जो फिर मदरसे जाते हैं, उस्ताद साहब पूछते हैं बेटे क्या हुआ, क्या माँ से मुलाकात हो गई? हजरत कहते हैं जी माँ से मिलने तो गया था, लेकिन माँ ने ऐसा ऐसा कहा, पूरा वाक़या सुनाते हैं। फिर उस्ताद से कहते हैं उस्ताद मोहतरम अब मैं छुट्टी नहीं मांगूंगा यहाँ तक कि मैं आलिम न बन जाऊँ। तारीख़ की किताबों में आता है कि हजरत बायजीद बस्तामी इतनी मेहनत से पढ़े, इतनी मेहनत से पढ़े कि आलिम बन गए। फिर उनके उस्ताद उनके सर के ऊपर दस्तार फजीलत और दस्तारे जो बुजुर्गी का ताज रखा। फिर उसके बाद खुशी खुशी अपने घर आते हैं। तो अजीज तलबा किराम, अजीज तालिबात, ये है मेहनत। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब भी ऐसी मेहनत करने वाले बने। हर इंसान मेहनत से आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिस चीज़ को मेहनत करता है। अगर हम भी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं होने देते हैं। जो अल्लाह किसी के मेहनत को ज़ाय नहीं होने देते हैं। और जो भी बड़े बने हैं मेहनत से बने हैं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े सूफ़ी, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफक्किर और बड़े बड़े जो मुफस्सिर, जितने भी बड़े बने हैं, याद रखो वो मेरी और तुम्हारी तरह खेल कूद के नहीं बने हैं, वो मेहनत से बने हैं, मेहनत से बने हैं। जो उन्होंने मुजाहिदा किया है, मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, तब जाके कोई बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना है जिसको मिट्टी में हम डाल देते हैं, वो पहले मिट्टी में मिलता है, अपने आप को मिटाता है, फिर वही दाना फिर जब ऊपर पैदा होता है, फिर 2 पत्तियाँ, फिर 3 पत्तियाँ, फिर एक खूबसूरत फूल बन जाता है, एक खूबसूरत दरख्त बन जाता है। ये आम का दरख्त, ये लीची का दरख्त, ये फला चीज़ का दरख्त, वो कब बनता है? पहले अपने आप को मिटाता है, फिर जाके चमकता है। इसलिए पहले अपने आप को मिटाना होगा, फिर अल्लाह ताला चमकाएंगे। हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो पहले हम लोगों ने अपने आप को जो अपने घर से, अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार किया। 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल पे हम लोग मदरसे से आते थे। फिर जाके आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का काम ले रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए मेहनत शर्त है। जो मेहनत करता है अल्लाह उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो शायर क्या कहते हैं, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक चींटी की मिसाल मैं तुम सबके सामने पेश करता हूँ। एक चींटी है, ऊपर को चढ़ना चाहती है, चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है। अचानक कोशिश करते करते एक वक्त आता है कि वो चींटी जो है चढ़ जाती है और अपने सफ़र को पार कर देती है। तो हर चीज़ के लिए मेहनत शर्त है। पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, लेकिन अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो आज पढ़ने वाले बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। कि तुम्हारे घर से तुम्हारे माँ बाप से थोड़े भेजते हैं खेलो कूदो, पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसलिए पढ़ो, इस जो वक्त गनीमत समझो। ये वक्त गुजर जाएगा, फिर दोबारा हाथ नहीं आने वाला है। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे इस मकतब के पढ़ने वाले सभी तलबा और तालिबात अब मेहनत को बढ़ाएंगे और खूब को शौक़ से मेहनत करेंगे, ताकि आने वाले अगले इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सके। अगर मेहनत नहीं करोगे फिर फेल हो जाओगे। अगर तुमने ताक पे रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला जो मेहनत का अच्छा फल देते हैं, अगर मेहनत नहीं करोगे फिर फेल हो जाओगे। इसलिए मेहनत शर्त है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ मेहनत को बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और दीनदार बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और तुम सब की ज़िंदगियों में दीन को दाखिल करें, और अल्लाह मुझे भी तुम सबको भी दुनिया के अंदर भी अल्लाह कामयाब करे और आखिर में भी कामयाब करे।